الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مصلیان کرام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے میں ہمارے اور آپ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص حکم یعنی روزہ متوجہ ہو چکا ہے، اور ہم اور آپ اس فریضے کی ادائیگی کی ابتدا بھی کر چکے ہیں۔ رمضان المبارک کے پورے مہینے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، لہذا یہ جو روزے کا عمل ہے، صوم جسے عربی زبان میں کہتے ہیں، اس کے مسائل کو جاننا بھی بے حد ضروری ہے، تاکہ ہمارا اور آپ کا یہ عمل جو ہم اور آپ روزے کی شکل میں ادا کر رہے ہیں وہ درجہ قبولیت کو پہنچے۔ روزہ ایک فرض عمل ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، جیسے ایک مسلمان کے لیے اس بات کی گواہی دینا ضروری اور لازمی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی اسی طریقے کا، اسی طرح کا فرض اور اسی درجے کا عمل کیا ہے؟ روزہ ہے۔ لہذا روزے کو لے کر کاہلی اور سستی نہیں برتنی چاہیے۔ سماج میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ایسے کاموں میں مصروف ہیں جو کام مشکل اور دشوار سمجھا جاتا ہے، تو وہ افراد جو اس طرح کے کاموں کو انجام دیتے ہیں وہ بالکل ہنستے اور کھیلتے روزہ کو چھوڑ دیتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ بس یوں ہی کوئی عمل ہے، کرے تو کریں، نہ کریں تو نہ کریں۔ حالانکہ میں نے ابھی آپ کو یہ بات بتلائی، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ کتبہ، کتبہ، یہ جو لفظ ہے نا عربی زبان میں، اس کا استعمال وہی ہوتا ہے
جہاں کسی چیز کو لازم اور فرض قرار دیا جاتا ہے۔ تو اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزہ کو فرض قرار دیا ہے، روزہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ تم چاہو تو کرو اور چاہو تو نہ کرو، یعنی روزہ رکھنے کو لے کر اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ ہاں، کن لوگوں پر روزہ فرض ہے، کن اعذار کی بنیاد پر روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کو لے کر اختیار ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ورنہ عام حالات میں عام بالغ مسلمان پر کیا ہے؟ روزہ فرض ہے۔ اور ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو مشکل کاموں میں مصروف رہتے ہیں، کہ روزہ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے اور بہت آسانی سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے یہاں ایک مستری کام کر رہا تھا ابھی کچھ دن قبل، تو میں نے اسے کہا کہ بھائی رمضان سے پہلے آپ کام ختم کر دیں، تاکہ رمضان میں کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے بھی کرنا آسان ہو، آپ کے لیے بھی کرنا آسان ہو۔ کہا کیا مشکل ہے، رمضان میں ہم صبح 7 بجے آ جاتے ہیں، 4 بجے چلے جاتے ہیں، کام تو ہوتا ہی ہے، کہیں کام بند ہوتا ہے؟ بولے ٹھیک ہے۔ میں نہیں سمجھا، میں سوچا کرتے ہوں گے لوگ کام۔ پھر 2-3 دن بعد یہ بات ہوئی کہ بھائی کام ختم کر دیجئے آپ۔ تو بولا ارے بھائی رمضان میں کہاں کام رکتا ہے، کوئی دکان بند ہوتا ہے، کام تو ہوتا رہتا ہے۔ میں نے کہا روزہ رکھ کر کام ہوتا ہے۔ تو کہا نہیں، جھوٹ کیوں بولوں گا، روزہ نہیں رکھتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی آسانی سے وہ لوگ جو ایسے کام کرتے ہیں جن کاموں میں دشواری اور پریشانی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کام کرنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ گاؤں دیہات میں آپ جائیں گے تو بازار دور ہوتا ہے گاؤں دیہات کا، تو رمضان میں جس دن عید کی خریداری کرنے کے لیے بازار جانا ہوتا ہے، اس دن رات سے ہی پروگرام بن جاتا ہے پورے گھر میں کہ ہم لوگ کل روزہ نہیں رکھیں۔ کیوں؟ بازار جائیں گے، تھک جائیں گے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عید میں بازار جانا، عید کی خریداری کرنا ضروری ہے، زیادہ ضروری ہے، اس لیے روزہ کو آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے کیا کہا آپ کو؟ کیونکہ ہمیں اور آپ کو فرائض کو چھوڑنے کی عادت لگی ہوئی ہے، ہم آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوڑتے کہ نہیں چھوڑتے ہیں؟ ہم آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آسانی سے روزہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں پر حج فرض ہے، کبھی توجہ ہی نہیں ہوئی، وہ سمجھتے کہ آسانی سے یہ عمل کبھی بڑھاپے میں مرنے سے پہلے موقع ملا تو کریں گے، جوانی میں کوئی حج ہوا کرتا ہے۔ یا زکوٰۃ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ پر میں تو کم از کم 4-5 سالوں سے بہت تفصیل سے بیان کر رہا ہوں، آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ پھر کروں گا۔ لیکن اس کے باوجود میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں جس کا مجھ سے بھی گہرا تعلق ہے، بہت سے علماء سے گہرا تعلق ہے، اور اللہ نے لاکھوں کروڑ سے نوازا ہے، لیکن میں نے پوچھا زکوٰۃ کیا نکالتے؟ کہا بس بیوی کا جو گولڈ ہے نا اسی کا نکالتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کے پاس جو گولڈ کی شکل میں زیورات موجود ہے، بس اسی کا زکوٰۃ نکلتا اور کسی چیز کی زکوٰۃ نکلتی ہی نہیں ہے۔ تو چونکہ ہماری اور آپ کی عادت ہے آسانی سے فرائض کو ترک کرنے کی، اس وجہ سے ہم اور آپ یا ہمارے اور آپ کے سماج میں رہنے والے ایسے لوگ جن کے دل میں اللہ اس کے رسول کا خوف اور ڈر نہیں ہے، رمضان جیسی عظیم نعمت کی قدر نہیں ہے، وہ لوگ آسانی سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا روزہ فرض ہے، آپ اپنے ارد گرد، اپنے اطراف میں رہنے والے سماج میں ایسے لوگوں کو بتائیے اور سمجھائیے کہ بھائی روزہ، اگر تمہیں کام کرنے کا شوق ہے کرو، کام سے شریعت نے نہیں روکا، شریعت نے تو یہ حکم دے دیا کہ بھائی مالک اپنے ماتحت کام کرنے والے لوگوں کا کام آدھا کر دے، مالک اپنے ماتحت کام کرنے والے لوگوں کا کام آدھا کر دے، تاکہ وہ کام کرنے کی وجہ سے، نوکری کرنے کی وجہ سے، جاب کرنے کی وجہ سے، ڈیوٹی کرنے کی وجہ سے تھک نہ جائے، مشکل میں نہ پڑ جائے، اس کا روزہ خراب نہ ہو یا اس کی جان پر نہ پڑے یہ معاملہ۔ اس وجہ سے شریعت نے یہ ترغیب دی ہے۔ لہذا رمضان میں زیادہ تھکانا، زیادہ مشکل کا کام کروانا اور پھر کام بڑھا دینا اپنے ماتحت کرنے والوں کا، اور پھر اس کے نتیجے میں اس کا روزے کا خراب ہونا، اس کا گناہ اور وبال صرف اس پر نہیں پڑے گا جو پیسے کے چکر میں رمضان کے روزے کو خراب کر رہا ہے،
یا اس مہینے کو برباد کر رہا ہے، بلکہ اس کا جو مالک ہے جو اس کو ان کاموں کے کرنے پر مجبور کر رہا ہے، اسے ڈر ہے اگر میں نہیں کروں گا تو عید بعد مجھے نوکری پر یہ رکھے گا نہیں، اس کی بھی گرفت ہوگی۔ لہذا روزے کی اہمیت، روزے کی قدر عورتوں کو ہی بتلائی، عورتیں بہت آسانی سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ عورتیں بھی بہت سے گھروں میں آسانی سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں۔ نہیں، روزہ چھوڑنا نہیں، روزہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ کہے بغیر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ بنیادی رکن ہے اسلام کا، اور بنیادی رکن روزہ بھی ہے۔ مشہور حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی پہلے صفحہ کھولیے گا، کتاب الوحی کے بعد کتاب الوحی کا آغاز ہوگا، اور فوراً وہاں پر یہ روایت ملے گی آپ کو، بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ، و اقام الصلاۃ، و ایتاء الزکاۃ، و صوم رمضان، و اداء الحج۔ اسلام کی بنیاد ہی انہی 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ کن 5 چیزوں پر؟ کلمہ لا الہ الا اللہ پر، نماز کے قائم کرنے پر، زکوٰۃ کے ادا کرنے پر، حج کرنے پر، اور رمضان کے روزہ رکھنے پر۔ تو اسلام کا جو بنیادی 5 پلر ہے وہ کیا ہے؟ یہی 5 چیزیں ہیں، جن میں ایک نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ الگ الگ ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو بنیادی پلر ہے روزہ۔ جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ کہے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کا ایک پلر ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، بلڈنگ آپ کی بالکل اس کے اوپر جو کھڑی ہے وہ پوری کی پوری مسمار ہو جائے گی، منہدم ہو جائے گی۔ وہی حال روزے کا بھی ہے۔ زیادہ آسانی سے روزہ نہیں چھوڑنا۔ ہاں، شریعت اگر آپ معذور ہیں، جس کی تفصیل پچھلے ہفتے آئی آپ کے سامنے، ان آزار کی بنیاد پر آپ کو اختیار ہے کہ ابھی آپ روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ یہاں تک کہ پچھلے ہفتے میں نے آپ کو مسئلہ بتایا کہ ایسا شخص جو بالکل فانی ہے، طاقت نہیں ہے جسم کے اندر، بستر پر پڑا ہوا ہے، صاحب فراش ہے، برسوں سے اٹھا نہیں ہے بستر سے، ویسے شخص کے لیے بھی حکم ہے کہ اگر تو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو روزے کے بدلے میں روزانہ ہر روزے کا فدیہ ادا کرو۔ روزے کا الٹرنیٹ بتلا دیا گیا اس کے لیے، روزہ معاف نہیں کیا گیا۔ روزہ معاف ہوتا تو پھر اس کا الٹرنیٹ کیوں مانگا جاتا ہے؟ بلکہ تبدیل کر دیا گیا عمل۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جس کے پاس صحت نہیں ہے، اس کی بنیاد پر وہ آج روزہ نہیں رکھ رہا ہے، فدیہ دے رہا ہے، لیکن کل اگر اس کو صحت ہو جائے گی، کل وہ شفا یاب ہو جائے گا، پھر اس کو ان روزوں کے قضا کرنے ہوں گے۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ روزہ کی اہمیت ہے، روزہ کی فرضیت کی قدر ہے، روزہ کی فضیلت ہے۔ لہذا آسانی سے روزہ چھوڑنے والوں کا ہاتھ پکڑیے آپ، اپنے محلے میں، اپنے اطراف میں، اپنے سماج میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر میں ایسے لوگ جو آسانی سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑیے اور ان کو کہیے کہ دیکھو روزہ فرض ہے، روزہ رکھو۔ بیچارے جتنے پھل دکان والے ہیں، دن بھر جو بازار میں پھل پر آواز لگاتے ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں کسی وقت عصر سے پہلے، عصر زور کے درمیان، وہیں پر ان کا ٹفن ہوتا ہے، وہیں پر وہ پانی پیتے ہیں دھڑلے سے۔ یعنی روزہ کی اہمیت آپ سمجھیے، ایک بچہ ہے، نابالغ ہے، نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے، میں نے مسئلہ بتایا آپ کو، لیکن وہ نابالغ شخص کب ہو رہا ہے بالغ؟ دن میں 8 بجے یا دن میں 10 بجے کیا ہو گیا؟ وہ بالغ ہو گیا۔ شریعت نے کہا اب تو بالغ ہو گیا، روزہ تو شروع ہو گیا تھا صبح صادق سے، لیکن تو اب روزے کے احترام میں، ادھر دیکھیے آپ لوگ بھائی، ادھر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ان کو ضرورت ہے وہ لے جا رہے ہیں، سارے لوگوں کی نظریں ادھر ٹک رہی ہیں۔ دے دیجیے نا، کرسی چاہیے ان کو؟ ہاں کرسی چاہیے، لے لیجیے نا، یہ لے لیجیے، یہ والی یہ دے دیں، لے جائیے۔ جی ادھر دیکھیے آپ لوگ، میں نے کیا کہا آپ کو؟ آپ روزے کی عظمت اور اہمیت سمجھیے
کہ ایک بچہ بالغ ہو رہا ہے کتنے بجے؟ 8 بجے، 10 بجے، 12 بجے مان کر چلے، تو روزہ تو اس کے اوپر فرض اب ہوگا چونکہ بالغ ہو گیا، لیکن روزے کا وقت تو شروع ہو گیا صبح صادق سے، اب وہ کیسے روزہ رکھے گا؟ شریعت نے کہا روزے کے احترام میں تم اب غروب آفتاب تک کچھ کھاؤ پیو مت۔ یعنی اس مسئلے کو آسانی سے سمجھ لیجئے، عورتیں جب ماہواری کے مرض سے گزر رہی ہوتی ہیں روزہ فرض نہیں ہوتا اس وقت ان کے اوپر، بعد میں قضا کرنی ہے، لیکن پاکی ہوئی دن میں 10 بجے، 12 بجے، 1 بجے خون آنا بند ہو گیا، اب وہ غسل کرنے جا رہی ہیں، شریعت نے کہا روزے کے احترام میں اب غروب آفتاب تک تم کچھ کھاؤ پیو گی نہیں، تمہارا روزہ نہیں ہوگا، تمہیں تو قضا کرنا ہے آگے چل کر، لیکن روزے کا یہ احترام ہے کہ اگر کسی عذر کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھے ہو تو عام حالات میں لوگ کے سامنے کھاؤ پیو مت۔ یہ روزے کی کیا ہے؟ عظمت ہے، روزے کا احترام ہے، روزے کی عزت ہے۔ لہذا آسانی سے ان دکانوں میں کام کرنے والے لوگ، جو کپڑے دکان میں کام کرنے والے لوگ ہیں، 6-7 دن کی تراویح پڑھ لیں گے، جو تراویح ہوتی نہیں ان کی، کیونکہ قرآن کیا پڑھا جاتا ہے ان کو بھی نہیں پتا ہے، نہ پڑھنے والے حافظ جی کو پتا ہے، اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ چھٹی ہو گئی اور دن رات دکان میں مسجد روڈ میں بھیڑ لگائے ہوئے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو روزے کی ناقدری چھوڑیے، ایسے لوگوں کو سمجھائیے دکانداری تمہاری 11 مہینے ہوتی ہے، تم اپنا پورا انرجی 11 مہینہ کہاں تم نے لاس کیا؟ میں تو دیکھتا ہوں جو لوگ کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں کبھی فرصت نہیں ہے، تو ایسے تو کبھی زندگی میں ان کو فرصت نہیں ملے گی، تو کبھی تو ان کو انہی ایام میں، انہی اوقات میں، انہی مہینوں میں، انہی دنوں میں وقت نکالنا ہوگا نا بھائی، اللہ کے لیے، فرائض کے لیے، روزے کے لیے، نماز کے لیے۔ نماز نہیں پڑھنے والوں کے لیے سب سے بہترین بہانہ یہ کہ وقت نہیں ملتا ہے، تو جو پڑھتے ہیں ان کے پاس کہیں ایکسٹرا وقت ہے کیا 24 گھنٹے کے علاوہ؟ نہیں، آپ جو لوگ نماز کے پابند ہیں ان کو اللہ نے 24 گھنٹے کے بجائے 28 گھنٹے کا دن دے رکھا ہے، ان کے پاس بھی وہی 24 گھنٹہ ہے، ان کی بھی زندگی کی ضروریات، مشغولیات، مصروفیات وہی ہیں جو آپ کی ہیں، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، وہ بھی اپنے کھانے کمانے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے ہوتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ نماز پڑھتے ہیں، اس کے باوجود وہ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ کے لیے کیسے مشکل ہو جائے گا؟ جو لوگ نہیں رکھتے ہیں، جو یہ بہانہ بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیسے دکان میں کھڑا رہیں گے ہم؟ کون کہہ رہا آپ کو دکان میں کھڑے رہنے کے لیے؟ بیٹھ جائیے بھائی، 4 بجے دکان بند کر کے چلے آئیے، 4 گھنٹے کی دکانداری کیجیے، ایسا تھوڑی ہو کہ 1 مہینہ کما لیجیے گا تو پھر اب 11 مہینہ آپ سوئیے گا، پھر کمانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو۔ ہمارا آپ کا بھی چونکہ مزاج خراب ہے نا، ہمارا آپ بھی کیا کرتے ہیں کہ ساری خریداری رمضان کے مہینے میں ہی کرتے ہیں، تو سارا پریشر ان دکانداروں پر بھی ہوتا ہے، ان کے اسٹاف پر بھی ہوتا ہے، اب ان بیچارے کو کہاں سے روزہ رکھیں گے، تھک جاتے ہیں۔ ہم اور آپ اگر اپنا ماحول بنائیں کہ رمضان سے پہلے ہم رمضان کی خریداری کر لیں، بازار کی ضروریات پوری کر لیں، تو ان کے لیے بھی ان کو پتہ چل جائے گا بھائی، جو لوگ آتے ہیں چندہ کرنے، انہیں پتہ ہے مسلمان رمضان میں زکوٰۃ نکالتا ہے۔ اگر ایک سال یہ اتفاق کر لیا گیا کہ نہیں ہم محرم کے مہینے میں زکوٰۃ نکالیں گے، آپ دیکھیے تمام مولوی صاحب کی بھیڑ لگ جائے گی مسجد، جب انہیں پتہ چل جائے گا کہ رمضان میں یہ زکوٰۃ دیتے ہی نہیں تو کوئی آئے گا آپ کی مسجد میں، کیونکہ ہم نے اپنے مزاج میں، اب اس کے نتیجے میں کیا ہے، جتنے سفرا حضرات ہیں، نہ ان کو روزہ سے مطلب ہے، نہ نماز سے مطلب ہے، نہ تراویح سے مطلب ہے، وہ کہتے ہیں میں چندہ کرنے نکلا ہوں، دن رات گھوم رہے ہیں، 50 سال سے چندہ ہی کر رہے ہیں تو 50 سال مسافر ہی رہے، کبھی روزہ ہی نہیں رکھا، تو رمضان کی اہمیت کہاں سے پیدا ہوگی؟ رمضان کی روزے کی فضیلت کے سلسلے میں نے یہ بات آپ کو بتلائی نا پہلے کہ دیکھیے ایک دن بھی اگر کسی نے روزہ چھوڑ دیا تو وہ پورے سال بھی اگر روزہ، پوری زندگی روزہ رکھے گا، حدیث میں آتا ہے، تب بھی وہ مرتبہ، وہ درجہ، وہ فضیلت اسے، وہ ثواب اسے حاصل نہیں ہوگا جو رمضان کے مہینے میں ایک دن روزہ رکھنے کی صورت میں اسے حاصل ہوا تھا یا ہو رہا۔ یعنی رمضان کی اہمیت دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان نام صرف افطاری کی تیاری کرنے کا نہیں ہے، عید کی تیاری کرنے کا نہیں ہے، اچھے کپڑے بنوانے کا نہیں ہے۔ کہیں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم افطار میں اچھے اچھے کھانا کھاؤ۔ حدیث میں کہیں نہیں کہ تمہارے اوپر اللہ نے اس لیے روزہ فرض کیا ہے تاکہ تم اچھے کپڑے بناؤ، تمہارے لیے اس لیے روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم کاروبار میں خوب ترقی کرو۔ کہا تمہارے لیے روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر دینداری پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو،
اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، گناہوں سے بچنے کا خوف پیدا ہو. اس لیے رمضان اور روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے. روزے کو اس لیے فرض قرار نہیں دیا گیا کہ تم اپنی دنیا بناؤ، تم اپنی دنیا بناؤ، اس کے لیے روزے کو فرض قرار نہیں دے. خاص مقصد ہے لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. جن چیزوں کے کرنے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان چیزوں کے کرنے کی طرف لپکو، آگے بڑھو. اور جن چیزوں سے شریعت نے تمہیں روکا ہے، بچایا ہے، منع کیا، اس سے رکو، ٹھہرو، باز آؤ. یہ مقصد ہے روزہ کا. روزہ کا مقصد بھوکا اور پیاسا رکھوانا نہیں ہے. نہیں کہا نا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی سے جھگڑے کر رہا ہے، کسی کی برائی کر رہا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تبارک مقصد بھوکا پیاسا نہیں رکھوانا ہے. مقصد یہ ہے کہ دیکھو جب تم اللہ کے حکم کے ساتھ اس مہینے کے اندر حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو تو کیا اسی اللہ کا حکم 11 مہینوں میں ختم ہو جاتا ہے؟ اس نے جن حرام کاموں سے تمہیں روکا اس سے کیوں نہیں رکتے ہو؟ یہ ٹریننگ دینا مقصد ہے روزے کا. روزے کا یہ ٹریننگ دینا مقصد ہے کہ جب تم حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو تو حرام کو تو بدرجے اولا چھوڑو. جھوٹ کو چھوڑو، غیبت کو چھوڑو، قتل و غارت گری کو چھوڑو، فتنہ کو چھوڑو، فساد کو چھوڑو، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کو چھوڑو، کسی کو تکلیف پہنچانے کو چھوڑو، اپنی زبان کو گندے کرنے سے چھوڑو، کسی کا مال حلال حرام طریقے سے حاصل کرنے کو چھوڑو، کسی کے دل آزاری کو چھوڑو، ماں باپ کا دل دکھانا چھوڑو، پڑوسیوں کا دل دکھانا چھوڑو. آ رہی بات سمجھ میں؟ ان سب چیزوں سے چھڑوانے کے لیے یہ حلال چیز چھڑوا دیا گیا. کھاؤ مت، پیو مت، بیوی کے قریب مت جاؤ، اور یہ میرے لیے کرو. یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ کوئی جانتا ہے کہ میں بھی کھا کر آیا ہوں یا روزے کی حالت میں؟ کون جانتا ہے؟ صرف میرا اللہ جانتا ہے. ایسا عمل کروایا گیا جس کا معاملہ صرف اور صرف بندہ اور اس کے رب کے. آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا تو 4 لوگ دیکھ رہے ہوتے کہ نمازی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو 4 لوگوں کو میں دکھا سکتا ہوں. لیکن روزہ اپنا کسی کو دکھا سکتا ہوں؟ بتائیے آپ. اگر میں یہ نہ بتاؤں کہ میں بھی آنے سے پہلے 1 بوتل پانی پی کے آیا ہوں یا نہیں پی کے، آپ کو پتہ چلے گا کبھی؟ تو روزہ ایک ایسا عمل ہے جو خالص اللہ کے لیے کروایا جاتا ہے، اللہ کی محبت کے لیے کروایا جاتا ہے، اللہ کی عظمت کے لیے کروایا جاتا ہے، اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا کرنے کے لیے کروایا جاتا ہے. اگر یہ چیزیں ہم حاصل کر لیں گے رمضان کے مہینے میں تو ہمارا روزہ کامیاب ہو گیا. یہ تو روزہ کے روحانی مسائل ہیں، اس پر تقریباً 20 منٹ گزر گیا ہم لوگوں کا. یہ روزے کے کیا ہیں؟ روحانی مسائل تھے. اصل جو مسائل جس پہ گفتگو کرنی تھی اس پہ تو بات ہوئی نہیں ابھی، اس لیے بھی 10-15 منٹ آپ کا اور لے گا. آج تو کھانے کی جلدی ہے نہیں یہاں سے جا کر، آج تو بھوک لگی نہیں ہے. اب تو کھانا کب ہے؟ مغرب کے بعد ہی کھانا ہے نا، جب روزہ سب کو روزہ سے ہے نا الحمدللہ. اور روزہ رکھیے اور روزہ رکھوائیے لوگوں کو. سماج میں ایسے لوگ ہمارے آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. مذاق اور تماشا نہیں ہے، بہت نعمت کی چیز ہے، بہت قدر کرنے کی چیز ہے. رمضان مل گیا یہ بہت بڑی نعمت ہے. رمضان کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے. آئندہ رمضان ملے نہ ملے کسی کو پتہ نہیں ہے. کتنے لوگوں کو نہیں ملی رمضان. حدیث میں آتا ہے کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا شاید قول ہے کہ جو لوگ قبر میں ہیں نا ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا تمنا کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہماری تمنا صرف یہ ہوتی ہے کاش رمضان اور مل جاتا. رمضان کے مہینے کی قدر قبر والوں سے پوچھو، ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کاش ہمیں اور رمضان مل جائے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اندازہ لگائیے کہ قبر والے بھی اس کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہ تو رمضان سے متعلق جو اصل مسائل تھے یعنی روحانی مسائل، اس پر روشنی آپ کے سامنے ڈالی گئی. اب ہم لوگ آتے ہیں رمضان کے ان مسائل سے متعلق گفتگو کے طرف جس سے ہمارے اور آپ کے روزہ کے صحیح ہونے یا صحیح نہ ہونے کا تعلق ہے. جیسے میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتلایا تھا کہ رمضان میں روزہ جو نام ہے وہ کس چیز کا ہے؟ صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی کے قریب جانے سے رکنے کا. یہ کیا ہے؟ روزہ ہے. اب ان روزوں کی حالت میں ہم اور آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، یعنی کون کون کسی عمل سے ہمارا اور آپ کا روزہ خراب نہیں ہوتا ہے، اور
کون کون سے عمل کی پابندی لگ جاتی ہے، وہ کام اگر ہم کریں گے تو ہمارا روزہ فاسد ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. اسے ہم لوگ سرسری طور پر آج جان لیں. سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیں کہ روزہ نام ہے کھانے پینے اور جمع کرنے سے رکنے کا. اگر یہ عمل بھول کر ہو گیا روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں کوئی آدمی بھول کر کھا لیا یا پی لیا یا بیوی کے قریب ہو گیا، قریب ہونے سے مراد خاص تعلق، ایسا نہ ہو کر آپ جائیں جمعہ کے بعد اور دروازے کے باہر ہی کھڑے رہیں، وہ آپ کی اہلیہ اندر سے آواز دے بھائی اندر کیوں نہیں آ رہے ہیں. امام صاحب نے منع کیا ہے کہ بیوی کے قریب نہیں ہونا. آئی بات سمجھ میں؟ بیوی کے قریب نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ان سے جو خاص تعلق بنایا جاتا ہے وہ پابندی لگ جاتی ہے روزے کی حالت میں. تو اگر یہ کام کوئی انسان بھول کر دیا رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں بھول کر پانی پی گیا، بھول کر کھانا کھا لیا، تو اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے تمہیں کھلایا اور پلایا. اگر کوئی بھول کر کھا لیا یا پی لیا تو اس کو اللہ نے کھلایا ہے اور پلایا ہے، اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا. لیکن کسی نے یہ سمجھا کہ بھول کر کھانے کی وجہ سے یا بھول کر پینے کی وجہ سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، پھر اس نے کھا لیا اور پی لیا، اب روزہ ٹوٹ جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ وہ بھول کر تھا، وہ نسیان تھا، یہ خطا، یہ غلطی ہے، یہ غلطی کی ہے آپ نے، غلطی معاف نہیں ہے، نسیان معاف ہے. بھول چوک کر کوئی کام ہو جائے وہ معاف ہے، لیکن غلطی کرنا اس کی معافی نہیں ہے. تو اگر اب کوئی کھا لے گا، چونکہ میں کھا لیا اس لیے میرا روزہ خراب ہو گیا ہے، تو اب اس کا روزہ خراب ہو جائے گا. ایسے بھول کر کھانے پینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے. روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ خراب نہیں ہوتا ہے، بلڈ نکلوانے سے روزہ خراب نہیں ہوتا ہے، گلوکوز چڑھوانے سے روزہ خراب نہیں ہوتا ہے، بلڈ چڑھوانے سے بھی روزہ خراب نہیں ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ روزے کی حالت میں انجیکشن لگا سکتے ہیں، آپ بلڈ چڑھوا سکتے ہیں، پانی چڑھوا سکتے ہیں، گلوکوز چڑھوا سکتے ہیں. ان اعمال سے روزہ خراب نہیں ہوتا ہے. خون جانچ کرنے کے لیے اپنا بلڈ نکلوا کر جسم سے دے سکتے ہیں. ان چیزوں سے روزہ خراب نہیں ہوتا ہے. روزے کی حالت میں یہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح سے ٹیکا لگوانا، کوئی ویکسین لگ رہا، اب حجاج کرام کے لیے ویکسین لگتا ہے، تو اس کا ڈیٹ آ گیا رمضان میں، اگر چلیے ویکسین لگوانا ہے تو ویکسین بھی لگوایا جا سکتا ہے. اس سے بھی روزہ خراب نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اگر قے ہو جائے، وومیٹنگ ہو جائے کسی کو اور منہ بھر کر بھی ہو جائے، تب بھی اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا ہے خود بخود. اور اگر کسی نے ہاتھ ڈال کر قے کیا، وومیٹنگ کیا اس طریقے سے، تو اس کا روزہ خراب ہو جائے گا. اگر منہ بھر کر ہوگا تو خود بخود چکر آ گیا اور قے ہو گیا تو اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا. روزے کی حالت میں تیل لگانے سے یا کسی قسم کے دوا کے استعمال کرنے سے جسم کے اوپر کسی قسم کے لکوڈ یا جیل کے لگانے سے روزہ خراب نہیں ہوتا ہے. یعنی جسم کے اوپر کہیں کوئی زخم ہے، وہاں آپ نے کوئی مرہم لگا لیا، تیل لگا لیا آپ نے سر پر یا پیر پر یا جس کی بھی اعضاء پر، کوئی جیل ہے، گھٹنے میں درد ہے، اس کے لیے کوئی جیل استعمال کرتے ہیں آپ، اس جیل کو آپ نے گھٹنے میں لگایا، اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ان چیزوں سے روزہ خراب نہیں ہوتا. عورتوں میں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ 10 بجے دن سے پہلے زوال سے پہلے تیل لگا لیجئے، اس کے بعد نہیں لگا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. غروب آفتاب تک آپ جب بھی چاہیں گے، سر میں درد ہو گیا روزے کی وجہ سے، گیس چڑھ گیا ہے، آپ سر میں تیل کی مالش کر سکتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ دوا جو ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، تو دیکھیے ایک دوا کا تو استعمال ہوتا ہے کان میں، ایک دوا کا استعمال ہوتا ہے آنکھ میں. ان دو جگہوں میں تو آپ روزے کی حالت میں دوا کا استعمال کر سکتے ہیں. کان میں بھی دوا ڈال سکتے ہیں اور آنکھ میں بھی دوا ڈال سکتے ہیں. ناک میں دوا نہیں ڈال سکتے، ناک میں دوا کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں. کان اور آنکھ میں دوا کا استعمال کر سکتے ہیں. اب جن لوگوں کو ہارٹ کا مرض ہوتا ہے، ان کو کبھی کبھی ڈاکٹر ایک دوا تجویز کرتے ہیں کہ اس دوے کو
اس کے نیچے، زبان کے نیچے رکھ لیجئے. آئی بات سمجھ میں؟ اور وہ دوا وہیں پر تحلیل ہو کر ختم ہو جاتا ہے. تو ویسے دوا کا استعمال بھی روزے کی حالت میں کیا جا سکتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جو دوا آپ نے کہاں رکھا، زبان کے نیچے رکھ لیا اور وہیں پر وہ دوا گھل کر ختم ہو گیا، اس کا حلق کے نیچے کوئی اجزاء نہیں گیا، تو اس دوے کا استعمال بھی روزے کی حالت میں کیا جا سکتا ہے. انہیلر کا استعمال بہت سے لوگ کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کو ایسا مرض ہے، دمے کا مرض ہے، سانس پھولنے کا مرض ہے، یا سردی کا ایسا مرض ہے، جس کو ایسے ڈاکٹر کیا کرتا ہے ان کے لیے، انہیلر کے استعمال کی اجازت دیتا ہے. تو اگر انہیلر کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا ہے 10 12 14 گھنٹے کی روزے میں، تب تو شریعت اس کو معذور سمجھتی ہے. وہ بیمار ہے، مریض ہے، وہ روزہ ابھی چھوڑ دے، بعد میں روزے کی قضا کر لے گا. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن بعض لوگوں کی رائے یہ کہ انہیلر کا استعمال بھی کریں اور روزہ بھی رکھیں. انہیلر کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہیلر سے روزہ خراب ہو جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن ایسے لوگ انہیلر چھوڑ نہیں پاتے ہیں، تو ان کے لیے کو معذور سمجھ کر یہ مسئلہ دریافت کیا گیا ہے کہ وہ انہیلر کا استعمال کرتے رہیں، روزہ بھی رکھتے رہیں، اور یہ ارادہ بھی رکھیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مجھے صحت دے دے گا اور انہیلر کا استعمال ختم ہو جائے گا تو میں روزے کی قضا کر لوں گا یا فدیہ ادا کر دوں گا. سرے سے وہ روزہ نہ چھوڑے. یہی رائے زیادہ محتاط ہے. اسی طریقے سے روزے کی حالت میں آپ کے منہ میں اگر دھواں جا رہا ہے کسی چیز کا، تو 2 صورت ہے. ایک تو یہ کہ دھواں آپ باضابطہ لے رہے ہیں اپنے منہ کے اندر، بخور وغیرہ اگربتی وغیرہ جلا کر بالکل آپ ٹان رہے ہیں، تب تو روزہ خراب ہو جائے گا. اور کہیں پر یہ جل رہا ہے، مسجد کے اندر بخور جل رہا ہے، گھر میں اگربتی جل رہی ہے، یا عورتیں کھڑی ہیں کہاں، کچن کے اندر، اور دھواں نکل رہا ہے، تو ان سب چیزوں کی وجہ سے بلا اختیار جو حلق کے اندر یا منہ کے اندر داخل ہو جا رہا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا ہے. بیڑی، سگریٹ، ان چیزوں کے استعمال سے روزہ خراب ہو جاتا ہے. مسواک آپ کسی بھی طرح کا کر سکتے ہیں. میں اس لیے مسئلہ بتا رہا ہوں. آپ کہیں گے مسواک تو کرتے ہیں، مسئلہ پتہ ہے. نیم کے مسواک کو لے کر لوگوں کو کیا ہوتی ہے، شک ہوا کرتی ہے کہ اس کا مزہ محسوس ہوتا ہے، اس لیے اس کا مسواک نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ یہ مسئلہ جان لیں، نیم کا مسواک بھی آپ روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں. نیم کا مسواک بھی آپ روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں. ٹوتھ پیسٹ یا منجن، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس کا استعمال روزے کی حالت میں مکروہ ہے. مکروہ کیوں ہے کہ دیکھیے، عام طور پہ ہم کوئی پیسٹ لگاتے ہیں یا منجن لگاتے ہیں تو ہم دانت میں لگاتے ہیں، کلی کر کے باہر پھینک دیتے ہیں. حلق میں تو کچھ جاتا نہیں ہے، یا تو روزہ ٹوٹے گا نہیں. روزہ تو تبھی ٹوٹے گا جب حلق سے کوئی چیز اندر داخل ہوا ہو. لیکن چونکہ ہمارا منجن یا کلی کر رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ اس کا مزہ ہمارے حلق میں محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے مکروہ قرار دیا گیا. اس لیے زیادہ تر روزے کی حالت میں مسواک کا استعمال کرنا چاہیے. روزے کی حالت میں مسواک کا استعمال کرنا چاہیے. وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے اگر پانی کلی کرتے وقت حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک ہے بھول کر پینا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن آپ غسل کر رہے تھے یا کیا کر رہے تھے، وضو کر رہے تھے، اور کلی آپ نے ایسے کی کہ پانی حلق کے نیچے چلا گیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں روزے کی قضا کرنی ہوگی. اگر آپ نے حالت جنابت میں صبح کی، یعنی آپ جب سحری کے وقت اٹھیں تو آپ کو یہ پتا چلا کہ میرے اوپر آج غسل فرض ہو گیا ہے، میں جنبی میں ہو گیا ہوں، حالت جنابت میں صبح کیا ہوں، اور اسی حالت میں آپ نے سحری کر لی اور پھر روزے کا وقت داخل ہو گیا، تو روزے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی. آئی بات سمجھ میں؟ یا آپ سحری کھا کر آپ نے آرام کیا اور اس دوران حالت جنابت میں آپ چلے گئے، تو اس سے بھی روزہ خراب نہیں ہوتا ہے. ناپاک ہونے سے، جنبی ہونے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے. روزہ جیسے تھا ویسے ہی برقرار رہے گا. ہاں، آپ ناپاک ہو گئے، اس کے لیے آپ غسل کر کے
فریضے کی ادائیگی کر کے پاک ہو جائیں، اس حالت میں مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن روزہ ناپاکی کی حالت میں ہو جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ لہذا اگر کوئی جنبی ہوا ہے تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے مسائل ہیں، کتنے مسائل یاد کیے جائے اور ساری آپ کو بتلائی جائیں گے۔ بتلایا اس لیے جاتا ہے تاکہ کچھ کچھ باتیں رہیں ذہن میں اور کچھ کچھ باتیں جاننے کا آپ کے اندر شوق پیدا ہو۔ جو عبادت ہم اور آپ کر رہے ہیں وہ عبادت ہماری صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں، اس عبادت کے متعلق کیا رہنمائیاں ہیں، کیا ہدایات ہیں، کیا مسائل ہیں، وہ واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ رمضان میں اپنا معمول بنائیے، کم از کم رمضان میں ہم روزانہ 1 گھنٹہ مطالعہ کریں گے۔ کس چیز کا؟ رمضان کے مسائل کا، روزے کے فوائد کا، تقویٰ کے عنوان پر موضوع پر ہم کیا کریں گے؟ مطالعہ کریں گے۔ شب قدر پر مطالعہ کریں گے، قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کریں گے۔ یہ جذبہ جب پیدا ہو جائے گا تو رمضان گزارنے میں مزہ آئے گا۔ جب تک معلومات کسی چیز کی نہیں ہوتی، آدمی جاہل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اندھا ہو رہا ہوتا ہے اس مسئلے کو لے کر، لیکن معلومات ہو جانے کے بعد کسی عمل کو کرنے میں اور مزہ آتا ہے۔ جیسے آپ جاتے ہیں، ایک مسئلہ ہے کہ جب آپ حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں تو سعی کرتے ہیں، سعی کے دوران ایک حصہ آتا ہے جہاں دوڑنا ہوتا ہے۔ کیوں دوڑا جاتا ہے؟ بس لوگ سمجھتے ہیں کہ دوڑنا وہاں پہ ضروری، لوگ دوڑتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو عمل ہے جس کو زندہ کیا جا رہا ہے وہ اگر آپ کے ذہن میں آ جائے اور آپ کو یہ معلوم ہو تو دوڑنے کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ وہ کیا تھا؟ جب حضرت ہاجرہ دوڑ رہی تھی نا اپنے بچے کے پانی کے لیے، تو صفا پہاڑی سے اترتی تھی، تو جب تک اترتی تھی بیٹا دکھ رہا ہوتا تھا دور تڑپتا ہوا پانی کے لیے، تو آہستہ آہستہ جاتی تھی۔ جیسے نشیب میں جاتی تھی تو بیٹا دکھنا بند ہو جاتا تھا، اس لیے دوڑ کر جاتی تھی تاکہ جلدی اوپر چڑھوں تاکہ بیٹے پر نظر پڑے۔ یہ حضرت ہاجرہ کا عمل تھا اپنے بیٹے کی محبت میں، تاکہ بیٹا زیادہ دیر تک میری نگاہوں سے دور نہ رہے۔ اب بتلائیے، جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا پھر آپ صحیح میں دوڑیں گے تو کیا لطف آئے گا، اس کا احساس دوڑنے والا ہی کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے مسائل کی معلومات بہت ضروری ہے۔ 20 سال 30 سال 40 سال سے ہم اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن مسائل معلوم نہیں۔ ہر سال امام صاحب کو کال کر کے پوچھتے ہیں کہ آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں کہ نہیں، کان میں دوا ڈال سکتے ہیں کہ نہیں، ناک میں دوا ڈال سکتے ہیں کہ نہیں۔ بالکل عام سے مسائل ہیں، انجیکشن لگوا سکتے ہیں کہ نہیں، گلوکوز چڑھوا سکتے ہیں کہ نہیں، پانی چڑھوا سکتے ہیں کہ نہیں، تیل لگا سکتے ہیں نہیں۔ یہ سارے عام مسائل ہیں، ایک لائن میں لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا، 2-4 مرتبہ پڑھ لیں گے، ذہن نشیں ہو جائے گی ساری چیزیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا